ترغیب کے اندر ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ فخر موجودات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات لیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے، وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے پکارتے ہیں جس کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوق سنتی ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، اس رب کریم کی بارگاہ میں چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ وہ لے چلتے ہیں اور بڑے سے بڑے قصور یعنی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے کہ کیا بدلہ ہے ان مزدوروں کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو، کیا بدلہ؟ رب حالانکہ سب جانتا ہے کہ وہ پوچھتا ہے فرشتوں اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جو اپنا کام پورا کیا ہو۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے معبود، اے ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، میں نے ان کو رمضان کے روزے اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا فرما دی، یعنی میں راضی ہو گیا اور ان کی گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور بندوں سے خطاب اس کے بعد رب بندوں سے خطاب فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، آج کے دن اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری غلطیوں کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت اور میری جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ بس اب بخشائے اپنے گھروں کی طرف لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر لیا، میں تم سے راضی ہو گیا۔ بس فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر کے خوشیاں مناتے ہیں جو اس امت کو افطار اور عید کے دن ملتا ہے۔ ہماری ایسی خوشی کہتے نہیں کہ خوشی ایسی کہ دوسرے لوگ بھی جھوم جائیں، تو عید کے دن ہمیں جو انعام ملتا ہے نا، وہ فرشتے جنہوں نے ہمارے وجود پر اعتراض کیا تھا، ہماری خلقت پہ اعتراض کیا تھا، لیکن ہمیں جب عید کے دن انعام اور اکرام اللہ کی بارگاہ سے ملے تو وہ بھی جھوم جاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا، تو ایک تو یہ ہے، اور عورتیں تو گھر پہ مانگیں گے دعائیں۔ جی یہاں پر ہمارے یہاں حجر پور بلیہ دور شریف میں 8 بجے کا ٹائم رکھا گیا، تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ غلطیوں کو معاف کرتا ہے۔ تو عید کے دن بھی محفل میں دعا مانگتے ہیں کہ مولا جتنے بھی لوگ حاضر ہیں، میری عبادتیں ایسی نہیں کہ تو اسے قبول کرے، عورتیں بھی دعا مانگ سکتی ہیں، اور یہی کہ مولا جتنے بھی تیری بارگاہ میں پورے کائنات میں لوگوں نے تیری بارگاہ میں سربت سجود ہونے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں، سجدے کیے ہیں، اے مولا پورے رمضان میں ہم نے کوشش کی، مولا ہماری عبادتیں اگر اس لائق نہیں کہ قبول ہو پائے، تو مولا اس رمضان میں اس عیدگاہ میں ایسے بھی لوگ حاضر ہوں گے جن کی عبادتوں سے تو راضی ہو گیا ہوگا، مولا انہی کی عبادت کا صدقہ آج ان کی صف میں بیٹھا ہوں، آج جس مسجد عیدگاہ میں وہ بیٹھے ہیں میں بھی بیٹھا ہوں، اے مولا ان کے ساتھ، ان کی صحبت میں، ان کی مجلس میں بیٹھنے کے صدقے میں تو میری خطاؤں پر نظر نہ کر، میری خطاؤں کو درگزر کر کے تو میری عبادتوں کو قبول کر لے۔ یہ ہم دعا مانگیں گے، مانگیں اپنے والدین کے لیے، مانگیں اپنے لیے، مانگیں جو بھی نیک جائز دعائیں دنیا کے لیے بھی وہ بھی مانگ لیں، آخرت کے لیے بھی جو بھی ہیں وہ بھی ہم مانگیں، جو اس میں بھلائی ہوگی اللہ تبارک تعالیٰ اسے ہمیں عطا کر دے۔ اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ جب تک تم جو ہے میرا خیال رکھو گے، میری عبادت کرتے رہو گے، تو اگر جانے انجانے میں تم سے کچھ غلطیاں ہو گئیں تو میں تمہاری غلطیوں کو چھپاتا رہوں گا۔ بے سبب بخش دے نہ پوچھ اعمال، نام غفار ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ اے باری اللہ، دنیا میں بھی ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال، آخرت میں ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال، اور ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ دین سیکھیں اظہار میں یوٹیوب پر اظہار علیمی کے نام سے اور فیس بک پر اظہار احمد کے نام سے۔ ابھی آج عید ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبوں کی اللہ تعالیٰ صحیح خوشی عطا فرمائے، عید کی صحیح خوشی عطا فرمائے، سب کی خطاؤں کو اللہ معاف فرمائے، اور جو ہے آج کی رات بھی وہ کچھ عبادت کر لیں اور اللہ تعالیٰ آج کی رات کی عبادتوں کو بھی قبول فرما لے، اور پوری دنیا میں امن و سکون کے ساتھ مولا تیری بارگاہ میں ہمیں سرو سجود ہونے کی تو توفیق عطا فرما دے۔